خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پروگرام ہے نور حیات اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان، اور آپ کو اپنے اس لاؤنج میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، ہم مقدس لوکا کے انجیلی بیان میں آگے بڑھتے بڑھتے آج 16ویں باب میں داخل ہونے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم 16ویں باب پر غور کریں، میں چاہوں گا کہ پچھلے باب کا یعنی 15ویں باب کا تھوڑا سا اعادہ کر لیا جائے۔ پچھلے باب میں ہم نے خداوند یسوع مسیح کی نہایت ہی خوبصورت 3 تماثیل پر غور کیا تھا، لیکن ان کا ایک سیاق و سباق تھا، ایک کانٹیکسٹ تھا۔ وہ جو بھیڑ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے آ رہی تھی، وہاں پر ہمیں کرائسٹ نظر آتے ہیں، چرچ نظر آتا ہے اور کلرجی نظر آتی ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح کی ذات مبارک ہے وہاں پر۔ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والے لوگ ان کے شاگرد ہیں، جن میں گناہگار اور محصول لینے والے بھی شامل ہیں، اور دوسری طرف کلرجی ہے، اس زمانے کی ریلیجس اسٹیبلشمنٹ ہے، ریلیجس ایلیٹ ہیں، فقیہ ہیں، فریسی ہیں، جو بڑبڑا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو گناہگاروں کے ساتھ ملتا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا پیتا ہے۔ تو یوں ہم خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والے لوگوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، وہ جو خداوند یسوع مسیح کی تعلیم سننے اور اس سے برکت پانے کے لیے آتے تھے، اور دوسرے وہ جو کہ اتھارٹی ہیں، جو کہ اختیار والے ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کی ذات پر اعتراض اٹھانے کے لیے پیچھے آتے تھے۔ اور یہ جو اعتراض اٹھانے والے لوگ تھے، انہوں نے نہایت ہی غلط قسم کی تعلیم لوگوں کو دے رکھی تھی۔ ان کے مطابق جب ایک گناہگار سزا پاتا تھا تو خدا کی بادشاہی میں جشن منایا جاتا تھا۔ ان کے مطابق فرشتے خوشی کرتے تھے جب کسی گناہگار کو جہنم رسید کر دیا جاتا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح کی فضل کی انجیل اس سے یکسر مختلف تھی۔ خداوند یسوع مسیح 3 تماثیل سنا کر یہ بتاتے ہیں کہ جب ایک گناہگار توبہ کرتا ہے، ایک مصرف بیٹا پھر کر واپس آ جاتا ہے خدا کے پاس، تو پھر آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے۔ 3 تماثیل ہم نے دیکھی پچھلے باب میں، بلکہ اس سے بھی پچھلے باب میں ایک تمثیل ہم نے دیکھی تھی، لیکن 15ویں باب میں پائی جانے والی 3 تماثیل کا خاکہ، ان کا موضوع ایک ہی تھا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک قیمتی چیز جو گم جاتی ہے، پھر وہی قیمتی چیز مل جاتی ہے، اور پھر اس کے مل جانے کی خوشی منانے کے لیے جشن کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح یہ سکھانا چاہتے تھے کہ جب کوئی گناہگار خدا کی بادشاہی میں واپس آتا ہے تو وہاں پر جشن منایا جاتا ہے۔ ایک بھیڑ کھو گئی، 1% نقصان ہوا، 1 درہم کھو گیا، 10% نقصان ہوا، ایک بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا، 50% نقصان ہوا، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ جو گھر پر ہے وہ بھی کھویا ہوا ہے۔ وہ اپنے آپ کو راست باز سمجھتا ہے، اس کو اس بات کا ادراک نہیں کہ اس کو بھی خدا کے سامنے جھک کر، باپ کے سامنے جھک کر اس کی بادشاہی میں آنا ضرور ہے۔ تو وہ لوگ جو سیلف رائچسنس کا شکار تھے، جو خود راست بازی کا پرچار کرتے تھے کہ ہم راست باز ہیں، اس لیے خدا کی بادشاہی پر حق صرف ہمارا ہے، ایسے لوگوں کے لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ 3 تماثیل کہیں۔ کلیسیا میں نقصان تو ہو گیا، کلیسیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی شخص مسیح سے دور ہے، خدا سے پھر گیا ہے، تو یہ بالکل اس ایک کھوئی ہوئی بھیڑ کی مانند ہے، اس ایک کھوئے ہوئے درہم کی مانند ہے، یا اس مصرف بیٹے کی مانند ہے۔ اور 3 تماثیل میں ہم نے دیکھا کہ پہلی تمثیل میں چرواہا یعنی خداوند یسوع مسیح کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے نکلتا ہے۔ بائبل مقدس پر اور خداوند یسوع مسیح پر اعتراض کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ
यस्सु तो सिर्फ इसराइल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए आया था। यकीनन शुरू में खुदावंद यस्सु मसीह का ये मकसद था कि वो जो खुदा की कौम होते हुए, खुदा के लोग होते हुए खुदा से जुदा हो गए हैं, पहले वो उनको खुदा की बादशाही में वापस लेकर आए और उसके बाद अपनी जान दे देने के वसीला से दूसरों के लिए, गैर कौमों के लिए भी नजात का और खुदा की बादशाही का दरवाजा खोल दे। तो हमने देखा कि चरवाहा निकला है अपनी खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए। उसके बाद आखिरी तमसील में हमने देखा कि बाप इंतजार करता है। बाप ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया, बाप ने अपने रूल कुद्स को इस दुनिया में भेज दिया ताकि खोए हुओं को वापस लाने का इंतजाम किया जा सके। और जो बीच वाली तमसील थी, यानी खोए हुए दिरहम की तमसील, वहां पर एक औरत चराग जलाकर झाड़ू लगाती है ताकि उसका खोया हुआ दिरहम मिल जाए। और औरत कलाम मुकद्दस में, जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में देखा था, कलीसिया की नुमाइंदगी करती है, और वो चराग जिसमें तेल है वो खुदा का रूह है। तो हमने देखा कि किस तरह से खुदा सालूस, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रुल कुद्स खोए हुओं को ढूंढते हैं, और ना सिर्फ वो ढूंढते हैं बल्कि उनकी रिप्रेजेंटेशन, उनकी नुमाइंदगी करने वाली कलीसिया भी रुल कुद्स की हिदायत से खोए हुओं को ढूंढने का काम करती है। लेकिन अफसोस कि उसी कलीसिया में वो लोग भी हैं जो उन्हीं खोए हुओं को वापस आने से रोकते हैं, उनकी राह की रुकावट बन जाते हैं। उस भाई ने ना चाहा कि उसके छोटे भाई को जो घर छोड़कर चला गया था वापस घर में कबूल किया जाए। वो तो घर के अंदर आने के लिए भी तैयार नहीं है। वो इतना सख्त दिल हो गया कि उसने अपने बाप की इज्जत का ख्याल भी नहीं रखा। खुद नहीं गया बाप के पास, नौकरों को भेजा कि मेरे बाप को बुलाकर मेरे पास लाओ ताकि मैं उसे लड़ सकूं, झगड़ सकूं। उसने क्यों इसको कबूल कर लिया है? दोस्तों, ये आज की कलीसिया की तस्वीर भी है। आज भी हम कलीसिया में देखते हैं उन लोगों की तादाद ज्यादा है जो कि अपने आप को रास्तबाज समझते हैं। वो ये समझते हैं कि खुदा की बादशाही पे सिर्फ हक उनका है, और वो ऐसे सब लोगों को जिनको वो गुनाहगार समझते हैं खुदा से, उसकी बादशाही से दूर रखने की कोशिश करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने तो यह कहा था कि मैं रास्तबाजों को तलाश करने के लिए नहीं, ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि खोए हुओं को ढूंढने के लिए इस दुनिया में आया। वो तो वो चरवाहा है जो 99 भेड़ों को, उन भेड़ों को जो ये कहती हैं कि हमें नजात की जरूरत नहीं है, हम तो खुद रास्तबाज हैं, छोड़कर उस एक को जो तौबा करना चाहती है ढूंढने निकल जाता है। 15वां बाब निहायत ही खूबसूरत था। वो तीनों तमासील निहायत ही खूबसूरत थी। बल्कि मुशर्रफ बेटे की तमसील के बारे में तो कहा जाता है, इट्स द बेस्ट शॉर्टेस्ट लव स्टोरी एवर टोल्ड। वो बाप जिसको के बेटा मार के चला गया था, जिस्मानी तौर पर नहीं लेकिन कम से कम नफ्सियाती और जज्बाती तौर पर तो उसने अपने बाप को मार ही डाला था कि कौन करेगा तेरी मौत का इंतजार, मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा आज ही दे दे। बाप उस बेटे का भी इंतजार करता है, बाप उस बेटे को भी गले से लगाता है, बाप उस बेटे को भी वापस उसका मकाम अता करता है, और बाप उस बेटे के वापस आ जाने पर जश्न मनाता है। ये खुदाए सालूस का मिशन है कि खोए हुओं को वापस लाया जा सके। लेकिन वो क्लर्जी, वो रहनुमा, वो कलीसिया के लीडर्स, वो वापस आने वालों की राह में रुकावट बन जाते हैं। दोस्तों, तमसीलों का सिलसिला अभी जारी है। 16वें बाब में भी हम 2 तमसीलें देखेंगे, और इन 2 तमासील का भी एक ही मजमून है,
یعنی ہمارے پاس صرف یہ زندگی ہے، ایک دفعہ یہ زندگی ختم ہو گئی تو اس کے پار پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ہماری یہ زندگی فیصلہ کرے گی کہ ہم خداوند کے ابدی آرام میں داخل ہوں گے یا پھر ہم ابدی ہلاکت کی طرف لے جائے جائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے 2 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا تھا 15ویں باب میں۔ آج ان میں سے جو دوسری ٹائپ کے لوگ ہیں، جو رہنما ہیں، جو فقیہ ہیں، جو فریسی ہیں، جو دوسروں کے واپس آنے کی راہ میں رکاوٹ ہیں، خداوند یسوع مسیح ان سے مخاطب ہوں گے۔ تو آئیے پہلے ہم آج کے حوالے کو پڑھ لیں۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 16واں باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ پھر اس نے شاگردوں سے بھی کہا کہ کسی دولت مند کا ایک مختار تھا۔ اس کی لوگوں نے اس سے شکایت کی کہ یہ تیرا مال اڑاتا ہے۔ بس اس نے اس کو بلا کر کہا کہ یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں؟ اپنی مختاری کا حساب دے، کیونکہ آگے کو تم مختار نہیں رہ سکتا۔ اس مختار نے اپنے جی میں کہا کہ کیا کروں، کیونکہ میرا مالک مجھ سے مختاری چھینے لیتا ہے۔ مٹی تو مجھ سے کھودی نہیں جاتی اور بھیک مانگنے سے شرم آتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ کیا کروں تاکہ جب مختاری سے موقوف ہو جاؤں تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں جگہ دیں۔ بس اس نے اپنے مالک کے ایک ایک قرضدار کو بلا کر پہلے سے پوچھا کہ تجھ پر میرے مالک کا کیا آتا ہے؟ اس نے کہا 100 من تیل۔ اس نے اسے کہا اپنی دستاویز لے اور جلد بیٹھ کر 50 لکھ دے۔ پھر دوسرے سے کہا تجھ پر کیا آتا ہے؟ اس نے کہا 100 من گیہوں۔ اس نے اس سے کہا اپنی دستاویز لے کر 80 لکھ دے۔ اور مالک نے بے ایمان مختار کی تعریف کی، اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی، کیونکہ اس جہاں کے فرزند اپنے ہم جنسوں کے ساتھ معاملات میں نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو، تاکہ جب وہ جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دیں۔ جو تھوڑے سے تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے، اور جو تھوڑے سے تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہت میں بھی بد دیانت ہے۔ بس جب تم ناراض دولت میں بھی دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا؟ اور اگر تم بیگانہ مال میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو جو تمہارا اپنا ہے اسے کون تمہیں دے گا؟ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ اے مسیح تیری تعریف ہو، آمین۔ دوستو، ابھی جو تمثیل میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ اس میں ہمیں ایک بددیانت مختار نظر آتا ہے اور خداوند اس کی بددیانتی کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ بات تھوڑی سی ذہن کو الجھانے والی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کسی کی بددیانتی کی تعریف کریں گے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہمیں اس تمثیل کے مقصد کو سمجھنا پڑے گا، تبھی خداوند یسوع مسیح کی اس تعریف کو ہم سمجھ سکیں گے جو انہوں نے اس مختار کی۔ یاد رہے سیاق و سباق وہی ہے جو 15ویں باب سے چلا آ رہا ہے۔ مختار یا سٹوورڈ کون ہوتا ہے؟ مختار وہ ہوتا ہے جس کے پاس اختیار ہو، جس کو کسی چیز پر اختیار دیا گیا ہو۔ جو ہماری ریلیجس ایلیٹ ہوتے ہیں، جو ہماری ریلیجس اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فقیہ اور فریسی جو بڑبڑا رہے تھے، ان کو اختیار دیا گیا ہے خدا کے لوگوں کی جماعت پر۔ وہ کلرجی ہیں، ان کو مختار بنایا گیا ہے، اور اب ہم ان کے بارے میں 2 تماثیل دیکھیں گے۔
یہاں پر اس تمثیل کے سیاق و سباق کو سمجھنا ضروری تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب آئیے اس تمثیل کی جزیات پر غور کرتے ہیں۔ پھر اس نے شاگردوں سے بھی کہا، یاد رہے یہ وہ لوگ ہیں جو آگے کو رسول کہلائیں گے، اور یہ وہ ہیں جن کو مختار بنایا جائے گا۔ خداوند یسوع مسیح ان کو اختیار دے کر جائیں گے اپنی کلیسیا پر۔ اس نے کہا ایک دولت مند کا ایک مختار تھا، اس کا مینیجر تھا، اس کا بٹلر تھا، اس کا سٹوورڈ تھا، آپ جو بھی سمجھ لیں۔ ہمارے ہاں منشی کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کو جن کے پاس کتاب ہوتی ہے، جو حساب کتاب رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی دولت مند شخص تھا جس کا جائیداد ہوگی، جس کا کاروبار ہوگا، اور اس کا ایک اکاؤنٹنٹ تھا، ایک مختار تھا، ایک منشی تھا۔ لیکن یہ کوئی اچھا منشی نہیں تھا، یہ کوئی اچھا اکاؤنٹنٹ نہیں تھا، یہ مال میں خیانت کرتا تھا۔ اور لوگوں نے آ کر اس دولت مند شخص سے اس کی شکایت کی کہ یہ تو تیرا مال اڑاتا ہے۔ آج بھی جب ہم اپنے ارد گرد کی دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایسے بہت سارے مختار نظر آتے ہیں جو کسی نہ کسی صورت میں کرپشن میں یا بددیانتی میں انوالو رہے۔ بس اس نے اس کو بلا کر کہا کہ یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں، اپنی مختاری کا حساب دے، کیونکہ آگے کو تو مختار نہیں رہ سکتا۔ اس مالک نے کہا میں نے تیرے بارے میں بہت بری باتیں سنی ہیں، کیا تو واقعی ایسا کرتا ہے؟ تیرا آڈٹ ہوگا، میں حساب لوں گا، میں دوسروں کو مقرر کروں گا کہ وہ آڈٹ کریں اکاؤنٹس کو، اور تو یہ جان لے کہ اگر یہ بات سچ نکلی تو پھر تو مختار نہیں رہ سکتا۔ اب یاد رہے کہ یہ بددیانت ہے، اس کو پتا ہے کہ اس نے کس کس طور سے بددیانتی کی ہے، کس کس طور سے کرپشن کی ہے۔ اب اس کی بات بالکل فیکچول ہے، وہ تو عیاشی کرنے والا بندہ ہے، عیش و عشرت کی زندگی کرنے والا بندہ ہے۔ اس نے اب وہ خود کلامی کر رہا ہے۔ اس مختار نے اپنے جی میں کہا کہ کیا کروں، کیونکہ میرا مالک مجھ سے مختاری چھینے لیتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ اگر آڈٹ ہوا، کتابیں کھولی گئیں، کتابیں چیک کی گئیں، تو اس کی بددیانتی کھل کر سامنے آ جائے گی اور اس کی مختاری جاتی رہے گی۔ مٹی تو مجھ سے کھودی نہیں جاتی، میں نے کبھی ایسی زندگی نہیں گزاری، اور بھیک مانگنے سے شرم آتی ہے تو میرا اور میرے خاندان کا گزارا کیسے ہوگا؟ ایک دفعہ بددیانتی کا لیبل مجھ پر لگ گیا تو پھر مجھے کون نوکری دے گا؟ دوسری نوکری بھی ملنے والی نہیں ہے، مزدوری میں کر نہیں سکتا، بھیک میں مانگ نہیں سکتا، تو آخر میں کروں گا کیا؟ اب ہے ہوشیار، ہے عقل مند، اس نے سوچا کہ جب تک آڈٹ نہیں ہوتا میں کچھ ایسا کام کر لوں کہ میں اپنے لیے دوست بنا لوں تاکہ کل کو وہ میرا سہارا بنے۔ اس نے کہا میں سمجھ گیا کہ کیا کروں تاکہ جب مختاری سے موقوف ہو جاؤں تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں جگہ دیں۔ اس نے کہا ابھی آڈٹ ہونے میں وقت ہے، ابھی کتابیں بند ہونے میں، بک کلوجر میں وقت ہے، تو کیوں نہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ میرے مستقبل کا کوئی ذریعہ نکل آئے۔ تو اس نے کیا کیا؟ بس اس نے اپنے مالک کے ایک ایک قرضدار کو بلا کر پہلے سے پوچھا کہ تجھ پر میرے مالک کا کیا آتا ہے؟ اس نے کہا 100 من تیل۔ اس نے اس سے کہا اپنی دستاویز لے اور جلد بیٹھ کر 50 لکھ دے۔ پھر دوسرے سے کہا تجھ پر کیا آتا ہے؟ اس نے کہا 100 من گیہوں۔
اس نے اس سے کہا اپنی دستاویز لکھ کر 80 لکھ دے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اپنے مالک کو تو وہ دھوکہ پہلے بھی دے رہا تھا، اب بھی دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس نے ان سب لوگوں کو بلایا جن کی طرف اس کے مالک کا پیسہ نکلتا تھا، اور یہاں لکھا ہے کہ ایک سے پوچھا کہ تیرے ذمے کتنا ہے؟ اس نے کہا 100 من تیل۔ اس نے کہا اپنی دستاویز لے اور 50 لکھ دے، میں اس پر دستخط کر دوں گا۔ یعنی تجھے 100 من تیل کی جگہ 50 من تیل کے پیسے دینے پڑیں گے۔ دوسرے سے پوچھا کہ تیری طرف کیا نکلتا ہے؟ اس نے کہا 100 من گیہوں۔ اس نے کہا تو بھی اپنی دستاویز لکھ کر 80 لکھ دے، تجھے بھی 20 من کا فائدہ ہو جائے گا۔ میرے مالک کا تو نقصان پہلے بھی ہوا ہے، اب بھی ہوگا، لیکن میری بچت ہو جائے گی کہ جب میرا مالک مجھے نکالے گا، ان میں سے کوئی شخص مجھے اپنے پاس رکھ لے گا کیونکہ میں نے ان کا فائدہ کیا ہے۔ اب یہ جو اگلی آیت ہے نا، یہ تھوڑی سی کنفیوزنگ ہے۔ اور مالک نے بے ایمان مختار کی تعریف کی۔ ایک طرف وہ اس کا آڈٹ کرانا چاہ رہا ہے، دوسری طرف اس کی تعریف کی کہ جب تک کتابیں بند نہیں ہوئیں، جب تک آڈٹ نہیں ہوا، اس نے کم از کم اپنے لیے بھلائی کی۔ اور مالک نے بے ایمان مختار کی تعریف کی اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی، عقل مند تھا نا، ہوشیاری کر گیا۔ کیونکہ اس جہاں کے فرزند اپنے ہم جنسوں کے ساتھ معاملات میں نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ لین دین، مال کا ٹرانسفر ہونا، کتابوں کو مینٹین کرنا، ان میں خرد برد کرنے میں اس دنیا کے فرزند زیادہ ہوشیار ہیں۔ کن سے؟ نور کے فرزندوں سے۔ جو خدا کی بادشاہی میں ہیں وہ تو کبھی بھی اپنے مالک کا نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو، تاکہ جب وہ جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دیں۔ اس دنیا کے فرزند کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرتے ہیں۔ اس بددیانت مختار نے کیا کرنا چاہا؟ اس نے لوگوں کو فائدہ دیا ایٹ دی ایکسپینس آف ہز اون ماسٹر۔ کیوں؟ کہ کل کو جب وہ نوکری سے برخاست کیا جائے گا تو اس کا فائدہ ہو، کوئی نہ کوئی ایسا ہو جس کو اس نے اپنا دوست بنا لیا ہو، اس کو فائدہ پہنچا کر، جو کل کو اس کو سنبھال سکے۔ تو یہ نہ دیکھیں کہ اس کی بددیانتی کی تعریف ہو رہی ہے، آگے چل کر یہ دیکھیں کہ وہاں لکھا ہے ناراستی کی دولت سے۔ خدا کی نظر میں یہ ناراستی کی دولت ہے، لیکن اس کی ہوشیاری کہاں تک تھی کہ جب ابھی اسے اختیار لیا نہیں گیا، اس نے اپنا بھلا کرنا چاہا۔ اور خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کے فرزند ایسا ہی کرتے ہیں، وہ اپنی ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرتے ہیں۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اس تمثیل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے شاگردوں کو تعلیم دی، جو تھوڑے سے تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے، اور جو تھوڑے سے تھوڑے میں بددیانت ہے وہ بہت میں بھی بددیانت ہے۔ بس جب تم ناراض دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا؟ اور اگر تم بیگانہ مال میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو جو تمہارا اپنا ہے اسے کون تمہیں دے گا؟ یہ ہے کرکس اس تعلیم کا، یہ ہے نچوڑ اس تمثیل کا۔ اس بات کی طرف نہ دیکھیں کہ ایک بددیانت مختار کی ہوشیاری کی تعریف کی گئی، ان باتوں پر غور کریں جو خداوند یسوع مسیح نتیجتاً کر رہے ہیں، اس تمثیل کے نتیجہ میں کر رہے ہیں۔ جو تھوڑے سے تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے۔
دوستو بہت سی ورچیوز، بہت ساری خوبیوں میں سے دیانتداری بھی ایک ایسی چیز ہے جو کسی کو سکھائی نہیں جا سکتی۔ آپ یا تو دیانتدار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار رہے گا، کیونکہ اس کی خون میں دیانتداری ہے۔ اور جو تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہت میں بھی بد دیانت ہوگا۔ تو دیانتدار مختار کو تو مزید اختیار دیا جائے گا، لیکن جو بد دیانت مختار ہوگا اسے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ تعریف کے لائق ہے، کیونکہ اس کو زیادہ دیا جائے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا پس جب تم ناراض دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا؟ اور اگر تم بیگانہ مال میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو جو تمہارا اپنا ہے اسے کون تمہیں دے گا؟ انتظار نہ کریں کہ ہم کر لیں گے، کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم کر لیں گے تو پھر کبھی نہیں ہوتا۔ اگر کرنا ہے تو ابھی کریں۔ خداوند کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی بددیانتی پر شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا اگر دنیاوی طور پر تم اپنے دنیاوی مالکوں کے دیانتدار نہیں ٹھہرو گے تو خدا کے دیانتدار کیسے ٹھہر پاؤ گے؟ یہ ہے سبق اس تمثیل کا، یہ نہیں کہ ہماری بددیانتی کی تعریف کی جائے گی، اس کی ہوشیاری اور اس کی عقل مندی کی تعریف کی گئی کہ جب تک چیزیں اس کے اپنے ہاتھ میں تھیں اس نے اس کو غنیمت جانا اور اس نے چیزوں کو اپنے حق میں کر لینے کا فیصلہ کیا۔ تو جب تک ہمارے پاس موقع ہے آئیے ہم بھی جھک جائیں، ہم بھی وہ فیصلہ کر لیں جو کہ ہمیں ابدی آرام میں داخل کر پائے گا، تب ہم کہہ سکیں گے ریسٹ ان پیس۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند نے چاہا تو اگلے پروگرام میں اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے پروگرام نور حیات سے اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔